مجھے بہت دکھ ہوا ہے پی ٹی آئی کے کارکن جس طریقے سے مسائل کا شکار ہیں، کیونکہ میرا ان کے ساتھ ایک بہنوں والا رشتہ تھا پی ٹی آئی کے کارکنوں کے ساتھ، اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کا جو دکھ ہے، تکلیف ہے، میں اس سے اندازہ یہ لگا سکتی ہوں کہ ایک پارٹی چیئرمین جس کے لیے انہوں نے قربانیاں دی، وہ پارٹی چیئرمین خود تو اپنے لیے وکیل بھی لیتا ہے، خود اپنی ضمانتیں بھی کرواتا ہے، کورٹس بھی اس کی ضمانتیں کرواتی ہیں، لیکن جو اتنا سارا پارٹی فنڈ اس چیئرمین کے پاس پڑا ہوا ہے، تو اس پارٹی فنڈ میں سے وہ اپنے جو غریب کارکن ہیں، جو ہمارے جذباتی نوجوان ہیں، ٹین ایجرز ہیں، جو کہ اپنے والدین کی بات بھی نہیں مانتے، جن کو اچھے برے کا نہیں پتہ، ایک سال تک یہ جو پی ٹی آئی چیئرمین ہیں یہ ان کو برین واش کرتے رہے، ان کو اشتعال دلواتے رہے، اور پھر اس کا جو نتیجہ تھا وہ 9 مئی کو ہوا۔ تو یہ بیچارے تو اس پہ میں یہ سمجھتی ہوں، اگر انصاف کی بات کی جائے تو یہ لوگ تو بیچارے ذمہ دار ہی نہیں ہیں۔ ان کو اگر آپ ایک سال برین واش کریں تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا۔ جو ذمہ دار ہیں ان کو ضمانتیں مل رہی ہیں، ان کے پاس وکیل ہیں، اپنے لیے خود وکیل کر رہے ہیں۔ جو کارکن بیچارے ہیں وہ ہم سے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی پی ٹی آئی چیئرمین نے نہ ہمیں وکیل فراہم کیا، اتنی ساری پارٹی فنڈنگ پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ بہت مجھے تکلیف ہوتی ہے اس بات پہ، کیونکہ میرا ان کے ساتھ ایک بہنوں والا رشتہ ہے، ایک خاندان والا رشتہ ہے۔ اور نہیں صاحبہ، لیکن جس طرح سے خواتین چھوڑ رہی ہیں، سوری میں آپ کے شیریں مزاری صاحبہ نے چھوڑا، ایک منٹ، شیریں مزاری صاحبہ نے بھی چھوڑ دی پارٹی، اس کے بعد فواد چودھری صاحب نے بھی چھوڑ دی، اب ملکہ بخاری نے بھی چھوڑ دی۔ آپ ان کو کارکن کہیں گی؟ آپ کے ساتھ جو بہنوں والا رشتہ ان کے ساتھ بھی ہے، یا اور یاسمین راشد صاحبہ جو ابھی اٹل ہیں کہ نہیں میں پارٹی نہیں چھوڑوں گی، محمود الرشید صاحب نہیں چھوڑ رہے، تو یہ آپ سمجھتی ہیں کہ پریشر کی وجہ سے یہ سکم کر گئے ہیں، یا واقعی ان کے نظریات نہیں ملتے؟ اور ان کے ساتھ آپ کا کیا تعلق تھا؟ کیا یہ واقعی یہ جو کر رہے تھے یہ ان کی رویے ایسے ہیں؟ ہم جو پی ٹی آئی میں آئے تھے تو ہم تو ایک اچھے پاکستان، روشن پاکستان کی امید پہ آئے تھے پی ٹی آئی میں۔ تو ہمارے کچھ خواب تھے کہ جسٹس ہو، انصاف ہو، ٹرانسپیرنسی ہو، کلین پارٹی ہو، لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو آئی ڈونٹ نو کہ ان کو اتنا ٹائم کیوں لگا، کیونکہ جس طرح عمران صاحب کہتے ہیں پی ٹی آئی چیئرمین کے جنرل باجوہ کو ان سے کیا مسئلہ ہو گیا، تو آپ کے دور میں پاکستان کے تعلقات سارے دوست ممالک سے خراب ہو گئے، آپ کے دور میں سی پیک بند ہو گیا، آپ کے دور میں کشمیر مودی کے حوالے ہو گیا، تو فارن فنڈنگ آپ کی نکل آئی۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ان پی ٹی آئی کے لیڈرز کو پتہ تھیں اور پھر بھی وہ ان کے ساتھ تھے اور باقاعدہ پرووکیشن میں بھی حصہ لیتے رہے، لیکن اب جو انہوں نے یہ صورتحال دیکھی کہ پی ٹی آئی چیئرمین تو صرف اپنی فکر ہے، ان کو کسی کارکن، کسی رہنما کی فکر نہیں ہے، تو انہوں نے اگر چھوڑ دی تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی پریشر ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان کا رویہ ہے پارٹی لیڈر کا، جو ان کو محسوس ہوا ہے۔ کسی جیل کسی کارکن کو انہوں نے پوچھا تک نہیں، تو اور پھنس گئے یہ سارے لوگ جیلوں میں، یہ سارے لوگ چلے گئے، ان کے خاندانوں کو تکلیف ہوئی ہے۔ تو میں تو یہ کہتی ہوں، آج میں نے ایک پارٹی میں جوائننگ کی ہے، پاکستان مسلم لیگ میں۔ مسلم لیگ کاف تو اس کا نام نہیں ہے، اب پاکستان مسلم لیگ ہے اس کا نام۔ اور میں نے اس پارٹی کو اس لیے جوائن کیا ہے کہ دیکھیں پچھلے 5 سالوں میں مجھے بہت پارٹیز کی آفرز آئیں کہ آپ اس پارٹی میں جوائننگ کریں، بڑے بڑے لیڈرشپ کی طرف سے مجھے پیغامات آئے، لیکن میرا جو ایک ویژن ہے وہ نہیں ہے جو اس وقت ایگزسٹنگ، جو پاکستان مسلم لیگ کے علاوہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈائنیسٹک پالیٹکس ہے، موروثی سیاست ہے، وہاں پہ اقتدار میں آئے تو قرضوں کا بوجھ وہ بھی ان کے حصے میں ہے، اور کرپشن کے الزامات بھی لگتے رہے۔ تو پاکستان مسلم لیگ مجھے وہ واحد جماعت لگی کہ ایک تو یہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی جماعت ہے، دوسرا یہ ہے کہ چودھری شجاعت حسین صاحب وہ پاکستان کے دیکھیں واحد لیڈر ہیں۔ آج مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، ویل چیئر پر بیچارے وہ اتنی بیماری میں وہ میرے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے تھے، تو ان کو پاکستان کی فکر ہے، اور یہ وہ واحد لیڈر ہیں جنہوں نے اقتدار کی کرسی کی خاطر کبھی پاکستان کو خطرے میں نہیں ڈالا، اور کبھی اداروں پر جو ہے وہ حملہ آور نہیں، میں آپ کی بات ایک اور کرپشن کے الزامات بھی نہیں لگے۔ عائشہ میں ایک بات کا جواب، جی
ٹھیک ہے ویری گڈ. میں آپ کی بات کلیئر ہوگی میم. میں کہہ رہی ہوں یہ بتا دیجیے گا آخر میں کہ یہ جو باجوہ صاحب کے ساتھ تعلقات آپ کے دور میں کیسے تھے؟ کیا ایسے تھے یا جیسے ہم دیکھ رہے ہیں یا خرابی پیدا ہو رہی تھی؟ آپ تو اس وقت پریوی ٹو انفارمیشن تھیں, یو ور انسائڈ دا پارٹی. کیا معاملات تھے؟ کیا اس قدر کنٹرول کرتے تھے باجوہ صاحب کہ آج عمران خان صاحب کہتے ہیں میں تو کچھ نہیں کرتا تھا, سب کچھ یہی کرتے تھے؟ دیکھیں ہمیں تو کوئی انفارمیشن نہیں تھی جو بھی سچویشن تھی, لیکن جو ہواؤں کے رخ تھے, جو پاور کوریڈورز سارے اس سائڈ پہ تھے, پی ٹی آئی چیئرمین کی طرف تھے, پی ٹی آئی کی طرف تھے, اور بعد میں جو ہے وہ ان کو احساس ہونا شروع ہو گیا کہ یہ شخص تو جس طرح ڈاکٹر اسرار احمد وغیرہ نے پہلے سے پیشگوئیاں کی تھیں وہ ان کو بعد میں سمجھ آنی شروع ہو گئیں. چائنیز پریزیڈنٹ کا جو 2014 میں دھرنا کی وجہ سے ان کا وزٹ, بہت امپورٹنٹ وزٹ منسوخ ہوا تھا پاکستان کا, پھر ابھی چائنیز فارن منسٹر نے ریسنٹلی کہا کہ جب یہ حالات ہوں گے پاکستان میں تو سی پیک آپ کا نہیں چل سکتا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں لیکن بات یہ کہ میں نے اس وقت بھی اصول کی بات کی تھی, آج بھی میں ایک ایسی پارٹی کا حصہ بنی ہوں جو انشاءاللہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے عام لوگوں کی پارٹی ہے, کیونکہ میں سمجھتی ہوں میں ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہوں, اور میں اپنے مڈل کلاس کے لیے, میں پاکستان کے جو میجورٹی غریب طبقہ ہے میں ان کی حقوق کے لیے بات کروں گی. اور میں پی ٹی آئی کے کارکن جو لوگ چھوڑ رہے ہیں, میں کہتی ہوں کہ آپ جو ہیں میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں پاکستان مسلم لیگ میں کہ آپ یہاں پر آئیں, یہ آپ کا اپنا گھر ہے. یہ وہ پارٹی ہے جو کہ جس کا جو لیڈر ہے وہ پرائم منسٹر رہا, لیکن اس کے اوپر کوئی کرپشن تو زیادہ تر پاکستان اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف جا رہے ہیں, لیکن آپ کی انویٹیشن پہ آپ کے پاس بھی آ جائیں گے. بہت شکریہ گل علی صاحبہ, I have to cut you here. Thank you so much گل علی صاحبہ, آپ نے وقت نکالا اور سوری آپ کو انتظار بھی کروایا. پی ٹی آئی کا وکیل بھی کرا کے دیں گی, بتائیں گل علی صاحبہ, وکیل بھی آپ کرائیں گی؟ جی میں کہتی ہوں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو وکیل میں کرواؤں گی, کیونکہ وہ میرے بھائی بہنوں کی طرح ہیں. وہ بیچارے استعمال ہو گئے ہیں کچھ لوگوں کے ہاتھوں, پتہ نہیں وہ فورن فنڈنگ کا مسئلہ تھا. جی ٹھیک ہے ویری گڈ. میں آپ کی بات کلیئر ہوگی میم. میں کہہ رہی ہوں یہ بتا دیجیے گا آخر میں کہ یہ جو باجوہ صاحب کے ساتھ تعلقات آپ کے دور میں کیسے تھے؟ کیا ایسے تھے یا جیسے ہم دیکھ رہے ہیں یا خرابی پیدا ہو رہی تھی؟ آپ تو اس وقت پریوی ٹو انفارمیشن تھیں, یو ور انسائڈ دا پارٹی. کیا معاملات تھے؟ کیا اس قدر کنٹرول کرتے تھے باجوہ صاحب کہ آج عمران خان صاحب کہتے ہیں میں تو کچھ نہیں کرتا تھا, سب کچھ یہی کرتے تھے؟ دیکھیں ہمیں تو کوئی انفارمیشن نہیں تھی جو بھی سچویشن تھی, لیکن جو ہواؤں کے رخ تھے, جو پاور کوریڈورز سارے اس سائڈ پہ تھے, پی ٹی آئی چیئرمین کی طرف تھے, پی ٹی آئی کی طرف تھے, اور بعد میں جو ہے وہ ان کو احساس ہونا شروع ہو گیا کہ یہ شخص تو جس طرح ڈاکٹر اسرار احمد وغیرہ نے پہلے سے پیشگوئیاں کی تھیں وہ ان کو بعد میں سمجھ آنی شروع ہو گئیں. چائنیز پریزیڈنٹ کا جو 2014 میں دھرنا کی وجہ سے ان کا وزٹ, بہت امپورٹنٹ وزٹ منسوخ ہوا تھا پاکستان کا, پھر ابھی چائنیز فارن منسٹر نے ریسنٹلی کہا کہ جب یہ حالات ہوں گے پاکستان میں تو سی پیک آپ کا نہیں چل سکتا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں لیکن بات یہ کہ میں نے اس وقت بھی اصول کی بات کی تھی, آج بھی میں ایک ایسی پارٹی کا حصہ بنی ہوں جو انشاءاللہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے عام لوگوں کی پارٹی ہے, کیونکہ میں سمجھتی ہوں میں ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہوں, اور میں اپنے مڈل کلاس کے لیے, میں پاکستان کے جو میجورٹی غریب طبقہ ہے میں ان کی حقوق کے لیے بات کروں گی. اور میں پی ٹی آئی کے کارکن جو لوگ چھوڑ رہے ہیں, میں کہتی ہوں کہ آپ جو ہیں میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں پاکستان مسلم لیگ میں کہ آپ یہاں پر آئیں, یہ آپ کا اپنا گھر ہے. یہ وہ پارٹی ہے جو کہ جس کا جو لیڈر ہے وہ پرائم منسٹر رہا, لیکن اس کے اوپر کوئی کرپشن تو زیادہ تر پاکستان اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف جا رہے ہیں, لیکن آپ کی انویٹیشن پہ آپ کے پاس بھی آ جائیں گے. بہت شکریہ گل علی صاحبہ, I have to cut you here. Thank you so much گل علی صاحبہ, آپ نے وقت نکالا اور سوری آپ کو انتظار بھی کروایا. پی ٹی آئی کا وکیل بھی کرا کے دیں گی, بتائیں گل علی صاحبہ, وکیل بھی آپ کرائیں گی؟ جی میں کہتی ہوں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو وکیل میں کرواؤں گی, کیونکہ وہ میرے بھائی بہنوں کی طرح ہیں. وہ بیچارے استعمال ہو گئے ہیں کچھ لوگوں کے ہاتھوں, پتہ نہیں وہ فورن فنڈنگ کا مسئلہ تھا.